بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح نشین پر تشریف فرما ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسیلنس، کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین، پرنسپلز اویسی اسکول آف ایکسیلنس اور اساتذہ اور یہاں پر تشریف فرما ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے سارے برانچز کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں و کوششیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، وہ اعتماد و بھروسے کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے تعلیم کے میدان میں ایک غیر معمولی کام لے رہا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آئے گا اور شاید میرے اس جملے اور اس بات سے اختلاف بھی کرے کہ غیر معمولی کام لے رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے قیام کے 21واں سال چل رہا ہے۔ 21 years. A journey was started 20 years back. ایک سفر پہ ہم نکلے تھے 21 سال پہلے، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم پرانے شہر کی بستیوں میں، جہاں پر جہالت کے اندھیروں نے ہمارے کئی گھروں کو قید کر لیا تھا، اس جہالت کی قید سے نہ صرف آزادی دلائیں گے بلکہ علم کی روشنی کو ہم ان ہر جاہل گھر میں جلائیں گے اور ایک نئے تعلیمی انقلاب کو برپا کریں گے۔ تو جب ہم نے یہ طے کیا اور یہ عزم اور حوصلہ لے کر آگے بڑھے تو مجھے آج بھی یاد ہے انگریزی اخبار، ایک مشہور انگریزی اخبار میں 99 کے الیکشن جب میں لڑ رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا۔ انٹرویو لینے کے بعد میں تبصرہ نیچے لکھا تھا، تعلیمی انقلاب برپا کرنے کی بات کر رہا ہے یہ 25 سال کا نوجوان۔ اور اس کے نیچے ایک جملہ تھا، جیسا آپ لوگ دیکھتے ہیں کامکس میں یا میسیجز میں کہ ایک اسمائلی ڈالتے ہیں اور ہا 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 لکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں میرے اس عزم، میرے اس ارادے کو لوگوں نے مذاق بنایا تھا اور ہا 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 کہہ کے ہنسا تھا۔ تو میں
کبھی بھی میرے اوپر ہنسنے والوں پر میں توجہ نہیں دیتا، نہ ہی ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ آج جن لوگوں نے مجھ پر جب ہنسا تھا، امید کرتا ہوں کہ آج اس نظارے کو دیکھ کر میں اپنی غلطی کا ضرور شرمندہ ہوں، اور ضرور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے غلط سوچا تھا، ہم نے غلط سمجھا تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہاں بیٹھے ہیں لڑکیاں، ادھر لڑکے ہیں، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے طلباء و طالبات ہیں، اور یہاں پہ 10th کلاس، شاید آپ کی عمر 15 سال، 15 یا 16 ایئرز، تو 16 سال یا 15 سال، تو آپ لوگوں سے صرف 10 سال کا بڑا تھا میں 99 میں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر عزم ہوگا، حوصلہ ہوگا، ارادہ ہوگا اور جنون ہوگا تو آپ سب بھی مجھ سے زیادہ کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ نام کما سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ عزت کما سکتے ہیں، شہرت کما سکتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ ایسی عمارتیں بنا سکتی ہیں، بشرط یہ کہ عزم ہو، حوصلہ ہو، ارادہ ہو، جنون ہو، اخلاص ہو اور ایمانداری ہو۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ناممکن نہیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، بشرط یہ کہ صحیح راستہ ہم کو مل جائے اور اس راستے کی مصیبتیں، تکالیف کو سہنے کی طاقت ہم میں آ جائے، اور کسی بھی حال میں اپنے منزل کو حاصل کرنے کا جنون اگر ہو جائے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے، ممکن ہے۔ جب دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے، اب مارس پہ جانے کی بات کر رہی ہے، تو کیا ہم دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے؟ بے شک حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو یاد رکھو کہ اخلاص ہونا ہے، جنون ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے، لیکن اس چیز کو نہ بھولو کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام دنیا و آخرت کو لے کے چلنے والے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا دنیا پکارو اور دین کو بھول جاؤ۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دین 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 کہو اور دنیا کو بھول جاؤ۔ مذہب اسلام وہ مکمل مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا حاصل کرنی ہے تو دین کو نہیں بھولنا۔ اگر دین کو بھول جاؤ گے اور دنیا کو حاصل کرنے میں جاؤ گے تو شاید دنیا نہیں آئے لیکن تم کو آخرت نہیں ملے گی۔ اللہ کو راضی رکھو، اور اللہ اگر راضی ہے تو یاد رکھ لو دنیا راضی ہے۔ اگر اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض۔ اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ارے میں 25 برس کا ایک نوجوان سب سے پہلے الیکشن لڑ رہا تھا، تو لوگ بولے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ یہ کیا الیکشن جیتے گا؟ جیت گیا، کیونکہ اللہ راضی تھا اور اللہ چاہ رہا تھا کہ اس نوجوان کو جیتاؤں۔
جو دنیا نہیں دیکھ رہی تھی شاید وہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ نوجوان جیت جائے گا تو ایسی عمارتیں بن جائیں گی اور ایسے کئی بچوں کے مستقبل بن جائے گا۔ اس لیے اللہ ایک نوجوان کو کامیابی دے کر اللہ نے اپنا کام دیا۔ اللہ کو راضی رکھنا ہے اگر تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، نماز کے پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا لحاظ کرو، مظلوم کا ساتھ دو، بیوہ کی مدد کرو، یتیم کا سہارا بنو، تو پھر دیکھو زندگی کی کوئی بھی کامیابی یا زندگی کی کوئی بھی بلندی کو چھونے سے تم محروم نہیں رہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی رکھو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھو کہ اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہے، اللہ چاہے تو۔ ایمان کیا ہے؟ شرابی تھا، نشے میں تھا، دھت تھا، جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تقویٰ پرہیز جتنی نمازیں اس زمانے میں تھیں، پڑھنے والے سب تھے، تو کسی نے تقویٰ اور جو بھی عبادتیں، جو بھی اللہ کا حکم تھا اس کو ماننے والے سے سوال کیا کہ یہ اونٹوں کا قافلہ، یہ ہاتھیوں کا قافلہ، یہ لشکر، کیا یہ سوئی کو پورینے کے اس سوراخ میں سے کیا یہ لشکر، یہ ہاتھی، یہ گھوڑے، یہ اونٹ کیا گزر سکتے ہیں؟ تو اس ہوش مند شخص نے کہا کہ کیا تو دیوانہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے سوراخ میں ہاتھی، اونٹ، لشکر، گھوڑے کیسا گزریں گے؟ تو پھر وہی سوال ایک نشے میں خود بے پرواہ لاپرواہ شخص سے کیا گیا، تو حالت نشے میں کہتا ہے کیا یہ اونٹ کا قافلہ گزر سکے گا، یہ ہاتھی، یہ گھوڑے، یہ لشکر؟ تو جھومتے جھومتے نشے میں ہلتے ہلتے کہتا ہے اللہ چاہا تو ضرور جا سکتا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی رکھو۔ اور جب میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو، ماں باپ کا احترام کرو، بڑوں کا لحاظ کرو، چھوٹوں کا لحاظ کرو، بڑوں کی عزت کرو، تو اس کے ساتھ ایک اہم چیز بولوں گا آپ کو، اس وقت نہیں بولا، اب خاص توجہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان سب چیزوں کے بعد سب سے اہم چیز اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرو، اپنے ٹیچر کا احترام کرو۔ اس چیز کو سمجھو، مدرس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے مدرس بن گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کاش میں مدرس ہوتا۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے کیا کہا کہ ماں باپ نے تو ہم کو پیدا کیا، لیکن یہ جو قابلیت، صلاحیت ہے، یہ سب مجھے دینے والے میرے استاد ہیں۔ تو استاد کا احترام کریں۔ اگر ہم استاد کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میں آج اس مقام پر کھڑا ہوں تو بے شک میری ماں
کی دعائیں ہیں، میرے باپ کی دعائیں ہیں، میرے چاہنے والوں کا تعاون ہے، ان کی دعائیں ہیں، میرے قریبی دوستوں کی رہنمائی ہے، اچھی صحبت ہے. تو ان سب چیزوں کے ساتھ میں اگر آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں تو میرے استادوں کا، میرے ٹیچرز کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اور میں آج بھی اپنے استادوں کو بھلایا نہیں ہوں، چاہے وہ میرے اسکول کے ٹیچرز ہوں، چاہے وہ میرے کالج کے ٹیچرز ہوں، یا چاہے وہ میرے میڈیکل کالج کے ٹیچرز ہوں، یا چاہے آج اگر میرے ساتھ یہ ڈائریکٹرز ہیں، یہ کارپوریٹرز ہیں، یہاں پہ بیٹھے یہ پرنسپلز ہیں، تو میں ان کو بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے ٹیچرز ہیں، کہ ان کے ذریعے میں بہت کچھ سیکھا ہوں. اپنے ٹیچرز کا احترام. اور یاد رکھو، ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور ماں کا احترام کرو، باپ کی عزت کرو. اگر کچھ بھی نہیں پڑے، اگر ڈر ہے امتحان کیسا جائے گا، تو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کثرت سے درود بھیجو رسول اللہ پر، کثرت سے. پھر جاؤ ماں کے پیروں کو پکڑ لو اور کہو کہ ماں میرے لیے دعا کرو. پھر باپ کے پیروں کو دباؤ، باپ سے کہو کہ اے میرے والد دعا کرو میرے لیے. اس کے بعد میں اپنے ٹیچروں کے پیر پڑ لو اور کہو کہ ٹیچر میرے لیے دعا کرو. تو میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تب بھی اللہ غیب سے کامیابی دے گا. ممکن ہے، اللہ چاہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے. میں یہی کہوں گا آپ سے، زندگی میں صرف اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھو، علم تو بہت لوگ حاصل کر لیتے ہیں. علم سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو اخلاق کی ہے، ادب کی ہے، اپنے محسنوں کو پہچاننے کی ہے، اپنے ہمدردوں کو کبھی نہیں بھلانے کی ہے، اپنے ٹیچرز کو یاد رکھنے کی ہے. تمہارے راستے کی رکاوٹ میں اگر کسی نے ایک کنکر بھی ہٹایا ہے تو اس کے احسان کو یاد رکھنے کی. میں یہ پیغام، یہ تربیت آپ کو دینا چاہتا ہوں. زندگی میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، اپنے اخلاق کو اچھے رکھو، اخلاق کو اچھے رکھو. کیوں؟ ہم کس کی امت ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. راستوں میں کچرا اور کانٹے بچھائے گئے، لیکن رسول اللہ نے ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. ایک دن راستے میں رکاوٹ، کچرا اور کانٹا نہیں، تو دریافت کیا کہ کیوں آج نہیں، تو پتا چلا بیمار ہے. تو اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں. یہ ہمارے رسول اللہ اور ان کی امت بن ہے. مکہ فتح ہوا تو کئی لوگ جو اسلام قبول نہیں کرے، اسلام کو مانتے نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھے، رسول اللہ کو اللہ کے نبی پیغمبر نہیں مانتے، تو انہوں نے مکہ چھوڑ کر جانا ضروری سمجھا. ان میں سے ایک بڑھیا تھی، وہ بھی جا رہی تھی. تو چیخ چیخ کر اس بڑھیا نے پکارا، لوگوں سے کہا کہ کوئی میری مدد کر دو، میرا سامان اٹھا دو، میں مکہ سے جا رہی ہوں کیونکہ مکہ فتح ہو گیا. کوئی آگے نہیں بڑھے، پکارتی رہی. پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی آواز سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں
اس کا سارا سامان لے لیتے ہیں، اپنے کھانے پر رکھ لیتے ہیں، حدود مکہ سے باہر لے جانے کے لیے راستہ تمام جو سرحد تھی، جو بارڈر تھا مکہ کا، راستہ تمام نعوذ باللہ رسول اللہ کو برا بھلا اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، بہت برا بھلا کہتی رہی، بہت برا بھلا۔ رسول اللہ اف نہیں بولے، اف نہیں بولے، سرحد تک پہنچ گئے، سامان اس کا دے دیے، پھر رسول اللہ پلٹ کے جانے لگے تو اس عورت کو یاد آیا کہ ارے میں نے کچھ بھی نہیں دیا، تو آواز دی اور کہا کہ ارے واپس آؤ، میں نے تم کو کچھ بھی نہیں دیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تم کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ مسکراتے رہے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ عورت یہودن کہتی ہے کہ میں ایک نصیحت کرتی ہوں، سنو، میں ایک نصیحت کرتی ہوں کہہ کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر رسول اللہ کو برا بھلا کہنے لگی اور کہتی ہے کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ ایک جادوگر آیا ہے اور جادوئی باتیں کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، نعوذ باللہ، تم اس کے جادو میں نہیں آنا، اس کے باتوں میں نہیں آنا، کہہ کر اور برا بھلا کہتی ہے۔ تو رسول اللہ پھر مسکراتے ہیں، پلٹ کے جاتے ہیں، تو پھر اس عورت کو خیال آتا ہے ارے میں نے تو اس شخص کو، اس نوجوان کو کچھ بھی پیسہ بھی نہیں دیا اور بھول گئی، میں تو اس کا نام بھی نہ پوچھی۔ تو پھر آواز دیتی ہے اور بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میں نے تم کو کچھ بھی نہیں دیا، نصیحت دی، میں بھول گئی تم سے تمہارا نام پوچھنے کے لیے، اور پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو رسول اللہ جب اپنا نام بولتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، تو وہ عورت رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ راستہ تمام میں برا بھلا گالی نعوذ باللہ تم کو دیتی رہی، اور آخر میں تم کو یہ بولی، اس کے باوجود بھی تم مسکراتے رہے، واقعی میں تم اللہ کے رسول ہو، اور اس نے لا الہ الا اللہ اور کلمہ پڑھی۔ ارے ہم اس رسول اللہ کی امتی ہیں، خدا را اس بات کو سمجھنا، کیسے اخلاق، کتنا صبر ضروری ہے زندگی میں، یاد رکھو، اخلاق ضروری ہے، صبر ضروری ہے۔ ہمارے پاس صبر ہی نہیں ہوتا۔ آج کل تو خیر فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر کوئی فاسٹ چاہتا ہے، ریزلٹ فاسٹ ہونا، ریئیکشن فاسٹ ہوتا ہے، ایکشن فاسٹ، ہر ایک چیز کا فاسٹ نہیں ہوتا۔ صبر پیدا کرو اور اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے مصیبتیں، رکاوٹیں آتی ہیں تو صبر کے ساتھ ان رکاوٹوں کو طے کرو، ان مصیبتوں کا مقابلہ کرو، اور اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہو تو ضرور منزل تمہیں حاصل ہو جائے۔ اخلاق ضروری ہے، صبر ضروری ہے، حوصلہ ضروری ہے۔ حالات کیسے بھی آنے دو، کیسے بھی آنے دو، مایوس نہیں ہونا۔ طائف کا میدان میں رسول اللہ نے کہا کہ میری زندگی کا سخت ترین دن کہا رسول اللہ نے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے صبر کا مظاہرہ کیا طائف کے میدان میں۔ تو ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں۔ خدا را سمجھو میری اس بات کو، آج کوئی گھور کے دیکھا تو غصہ آ گیا، اگر کوئی سینہ تان کے چلا گیا تو غصہ آ گیا، کوئی کچھ ایسا کر دیا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ارے صبر کرو، اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ غصہ ہے تو غصے کو پینا سیکھو، اور اس پیے ہوئے غصے کے سمندر کو ایسے وقت نکالو جب اس سے ہماری قوم اور ہماری ملت کا
فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسے وقت غصے کو پینا سیکھو، صبر کرو۔ میں آپ سے یہی بات کہوں گا، اور یہ ساری باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم کہ کون کہاں چلا جائے۔ اب تھوڑے دن ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے پری فائنلز 6 مارچ سے ہیں، رائٹ؟ اس سے پہلے فیبروری سے ہیں، سوری، اور پھر 21 مارچ سے آپ کے فائنل ایگزامز ہیں۔ پھر آپ فائنل ایگزامز کے بعد میں انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سارے کے سارے بچے اول درجے میں کامیاب ہیں۔ کامیاب ہونے کے بعد نہیں معلوم کہ کون کہاں چلا جائے، نہیں معلوم کہ کون کدھر چلا جائے۔ ارے یہاں بیٹھے یہ سارے جو لوگ کل تک مجھ پہ ہنستے تھے اور مجھ سے کئی سوالات کرتے تھے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سامنے بیٹھی یہ بچیاں اور یہ بچے اکبر الدین اویسی کی سب سے بڑی دولت یہ بچیاں اور یہ بچے میرا عزم ہے، میرا حوصلہ ہے، میری ہمت ہے، میرے ارادے ہیں، میرا جنون ہے۔ اور یہ بچے میرا اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اور یہ ڈائریکٹرز کا غرور ہے۔ ہمارے سر کو کبھی جھکنے نہیں دینا، ہمارے سر کو بلند ہونے دینا، چاہے زندگی میں کہیں بھی چلے جاؤ، کتنی بھی بلندی پہ چلے جاؤ۔ اگر کل کو کوئی پوچھے اے نوجوان تو نے کہاں تعلیم حاصل کی، تو فخر سے کہنا ہم سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے اسکول اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے طالب علم ہیں۔ شرمندہ نہیں کرنا اور ہم کو شرمندہ نہیں کرنا، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے غصے کو پینے کے جذبے کے ذریعے، اپنے ایمان کے مضبوطی کے ذریعے، اپنے ماں باپ کی اطاعت کے ذریعے، اپنے اساتذہ کے احترام کے ذریعے ہمارے سروں کو فخر سے بلند کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈگریوں سے قابلیت تو ضرور مل جائے گی دنیا میں ڈگریوں سے ضرور نام مل جائے گا، لیکن یاد رکھو حقیقی ڈگری، حقیقی سرٹیفکیٹ ماں باپ کی اطاعت، ان کی محبت میں اور ان کی خوشی میں جو دعائیں آپ کو ملتی ہیں وہ سب سے بڑی صنعت ہوتی ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھو، دنیا میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں مل جائیں گی، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے، لیکن اپنے اساتذہ کی دعا اور وہ اپنے ٹیچر کا ہاتھ جو آپ کے سر پہ رکھا جائے گا، وہ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی سرٹیفکیٹ، سب سے بڑی دعا ہے۔ اس دعا کو لے کر آئیے، یہ میرا آپ میرے بچے ہیں، میری دولت ہے، اس لیے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، کیونکہ یہ زندگی کی ایک اہم سیڑھی ہے۔ اگر اس سیڑھی پہ کوئی لڑکھڑاتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 10th کی سیڑھی اعتماد کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اگر آگے بڑھے گا تو پھر کامیابی و کامرانی اس کے قدموں کو چومنے کے لیے سمجھو میری بات کو، یہ بہت اہم سیڑھی ہے اور بہت آسان ہے۔
اب آپ کے پری فائنلز ہیں 6 فروری کو، رائٹ؟ 6 سے پری فائنلز ہے. پری فائنلز میں 20 مارکس ہیں. صحیح ہے وہ، رائٹ؟ صحیح ہے نا؟ تو 20 مارکس میں سے 15 تو آپ کو ملیں گے، اسکول والے دیتے ہیں. 15 18 چلو 15 کا ایوریج لے لیتے ہیں. فائنل ایگزام 21 کو، رائٹ؟ انٹرنل مارکس آپ کے مل رہے ہیں 20، اس میں سے 15 ملیں گے اور پھر 80 مارکس کا پیپر آئے گا اور پھر اب 15 مارک آپ کو مل گئے ہیں. 35 از دا پاسنگ، رائٹ؟ رائٹ. 15 تو آپ کو اسکول سے مل گئے ہیں. 20 مارکس اسکور کرنا ہے، رائٹ؟ Am I right? 20 marks out of 80. اتنا تو ہم اور ہمارے ٹیچرز پڑھائیں نا آپ کو. Yes or no? That's it. تو اب ہم کو موقع ہے، پلیز ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. تھوڑی محنت کرو، وقت دو اپنے تعلیم پر، کتابوں کو کھول کر بیٹھو. اگر اب پڑھ لیں گے تو پھر پری فائنلز اور فائنلز آسان ہو جائیں گے. دیکھو ہم اسکول میں بھی پڑھائے، پھر نومبر سے ٹیوشنز بھی پڑھائے نا، مسلسل ٹیوشنز پڑھائے. نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، 4 مہینے. اور پھر سکولز کھلے جون میں، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری. 9 مہینے اسکول کی پڑھائی اور 4 مہینے ٹیوشن کی پڑھائی. اس کے بعد بھی اگر ہمارے بچے پاس نہیں ہوں گے اور اول درجے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی یہ شرمندگی کا باعث بنے گا. اب ہم، ہاں صحیح دیکھیں، میں اس لیے کہا ہمارے ڈائریکٹر بھی میرے ٹیچر ہیں. دیکھو آپ ہمارے بزرگ ہیں، مجھے بولتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہے. بہت کچھ سیکھا ہوں میں ان سے. 40 سال سے میری دوستی ہے، میری عمر میں بہت بڑے ہیں. کئی موقعوں پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں ان سے مشورہ لیتا تھا، پوچھتا تھا عزیز صاحب کیا بولنا ہے، تو نہیں صاحب یہ بولو، آپ یہ بولو، یہ بولو. تو یہ بھی میرے استاد. کئی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہیں شفیع، ہاں میرے پیے ہیں دنیا کے واسطے، لیکن میں نے شفیع سے بھی بہت کچھ سیکھا. یہ بھی کسی وقت میرا استاد بن کے مجھے تعلیم دی ہے. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب تک انسان میں ایسی سادگی، ایسا اخلاق اور ایسے گراؤنڈڈنس نہیں رہا نا تو وہ انسان کچھ نہیں کرتا. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں میں بہت بڑا آدمی ہوں، ہاں مجھے سکھائیں گے، کون مجھے سکھانے کا نہیں. کل کے دن مجھے یقین ہے کہ اگر ماضی میں انہوں نے سکھایا، آج یہ سکھا رہے ہیں، تو آنے والے کل میں یہ بچے بھی میرے استاد بنیں گے اور مجھے ان سے بھی سیکھنے کو ملے گا. اور اگر مجھے آپ سے بھی سیکھنے کو ملے گا تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا. میں آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر چوموں گا اور کہوں گا کہ بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے یہ سیکھنے کو ملا. یہ علم ہے صحیح. ہم کو محنت کرنا ہے، ابھی بھی وقت ہے. اب یہ بکس دیکھیے آپ، لاسٹ منٹ ریویژن اردو کا، لاسٹ منٹ ریویژن انگلش کا، لاسٹ منٹ ریویژن تیلگو کا، لاسٹ منٹ ریویژن میتھمیٹکس کا، لاسٹ منٹ ریویژن فزیکل سائنس کا، لاسٹ منٹ ریویژن بایولوجیکل سائنس کا، لاسٹ منٹ ریویژن سوشل سٹڈیز کا. تو یہ دیکھیے آپ کتنے 1 2 3 4 5 6 7 بکس آپ کو مل رہے ہیں. پڑھیں گے نا؟
पढ़ेंगे ना इसको? बच्चियां तो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, जरा बच्चे पीछे हैं, जरा इस मर्तबा बच्चों को आगे आना है, बच्चियों को पीछे करना है। करेंगे बच्चे? करेंगे? अब आप ये लोग यस बोल रहे हैं, अब आप लोग तय करना है। नहीं, हम इनसे आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी, हमारे बच्चियां भी अव्वल दर्जे में कामयाब होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th। और 10th में अभी हमारे अब्दुल साहिबा ने एक सवाल किया था कि कितने बच्चे नर्सरी से हमारे पास पढ़े। कई हाथ उठे, कई बच्चे। आप इस चीज को याद रखो, हम आपके 13 साल में क्या कभी भी कोई फीस लिए आप लोगों से? क्यों नहीं लिए? इस वास्ते कि हम चाहते थे कि आपके तालीम की जिम्मेदारी हम लें और आपके माँ बाप के ऊपर आपको पढ़ाने का जो बोझ रहेगा, उस बोझ को हम उठाएंगे। हमने 13 वर्ष तक आपके माँ बाप के ऊपर जो आपको पढ़ाने का बोझ होता था, उस बोझ को हमने ले लिया। अब आप पढ़कर माँ बाप की ज़ईफ़ी और बुढ़ापे में उनके ज़ईफ़ी और उनके खराबी सेहत पे उनका सहारा बन के उनके जिम्मेदारियों के बोझ को आप उठाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काबिल मिले तो मेरा बोझ उठाओ, नहीं, आप अपने माँ बाप का बोझ उठाओ। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, यही मेरी आपसे इल्तिजा है। आसान नहीं है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। 10th की ट्यूशन आप लोग भी जानते हैं। अगर एक सब्जेक्ट का अगर हम ट्यूशन लिए होते बच्चे, तो एक सब्जेक्ट पे कितना होता है? 1000 तो लेते हैं। अगर आप कहीं ट्यूशन के लिए चले जाएं तो 1000 तो पढ़ाने वाला लेगा जरूर टीचर, लेकिन हमने वो ट्यूशंस भी फ्री दी हैं आपको। और आज के इस तकरीब में जुमला जो सारे बुक्स और वो दिए जाएंगे हमारे और बाहर के ट्यूशन के, तो जुमला 1003 स्टूडेंट्स को 1003 स्टूडेंट्स के लिए अगर हम 1000 रुपये पकड़ते और 1000 रुपये में पूरे सब्जेक्ट भी अगर पढ़ाए होते तो कितने पैसे? आप खुद सोचो। एक सब्जेक्ट पे 1000 है। हमारे ट्यूशंस फ्री थे, लेकिन हम सिर्फ 1000 रुपये भी अगर लेते तो 1000 के कितने होते शफी साहब? 10 लाख। महीने के 10 लाख। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 40 लाख तो हम कमा ले सकते थे ना। सही है या गलत? लेकिन हम पैसा नहीं कमाना चाहते, हम आपका रोशन मुस्तकबिल कमाना चाहते हैं। आप खादिम बनेंगे, आप नेक बनेंगे, आप अच्छे बनेंगे, तो हमको खुशी होगी कि हमारी दरगाहों में से ये होनहार हीरे निकले हैं जिनको हमने कहा। लोग जिनको एक पत्थर समझकर फेंक दिए थे,
سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اکبر الدین اویسی اور اس کی ٹیم نے ان ناکارہ اور بیکار جن کو سمجھ کر جن پتھروں کو پھینک دیا تھا، ہم نے ان پتھروں کو اٹھایا اور تراشا اور ہم نے ان کو ہیرے بنائے۔ سالار ملت اور اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے جگمگاتے ہوئے ہیرے ہیں آپ لوگ، جگمگانا ہے۔ ہم نے تراشا ہے آپ کو، بڑی محنت سے تراشا ہے آپ کو، تراشتے تراشتے ہم نے اپنے انگلیوں کو زخمیں دی ہے، ہم نے اپنے دلوں کو زخم دیا ہے، ہم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے۔ تراشنا نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی تراشا ہے۔ اے میرے ہیرو، چمکنا نہ بھولو، ایسا جم کے چمکو کہ تمہاری چمک کے سامنے دنیا تمہارے چمک کے سامنے اپنے آنکھوں کو چمک کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھ سکے، ایسے چمکے۔ خدا ہماری محنتیں اب تمہارے حوالے ہیں، ہماری کوشش تمہارے حوالے ہے، ہماری کوشش ہماری محنت کو رائگاں نہ جانے دو، کامیاب بنو، قابل بنو، نیک بنو اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، پرانے شہر کا نام روشن کرو، سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا نام روشن کرو، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کا نام روشن کرو، پرنسپلز کا نام روشن کرو، ٹیچرز کا نام روشن کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور نام کو روشن کریں گے۔ ہم 10 لاکھ کما سکتے تھے لیکن یقین مانیے یہ 10th کے پورے کورسز میں ٹیچرز کو ہم نے جو تنخواہ دی وہ اس کا خود کا خرچہ 10 لاکھ روپئے ہے۔ کیا شفیع صاحب؟ تو آپ اندازہ لگائیے، آج ابھی شفیع صاحب نے مجھے اور ایک پیپر دی، پر اسٹوڈنٹ فیس 60,000 پر اینم۔ ہمارے پاس 25,000 اسٹوڈنٹ ہیں، 25,000 بچے ہیں ہمارے پاس جن کو ہم فری پڑھا رہے ہیں۔ اگر 1,000 روپیہ بھی ہم لے لیے وہی نرسری، تو اس حساب سے نرسری سے لے کے 13 سال پر اسٹوڈنٹ ایکسپینڈیچر جو ہمارا آتا ہے 7,80,000۔ 25,000 اسٹوڈنٹ کے لیے 1,950 کروڑ روپیہ، مطلب یہ فیس ہوتی ہے پر اینم۔ پر اینم اگر ہم فیس کلیکٹ کرتے ہوتے تو 100,000 کروڑ کتنے؟ دیکھیے 25,000 بچوں سے ہر مہینہ اگر 1,000 روپیے بھی اگر ہم لے لیتے، 1,000 روپیے 60,000 for 12 months، 5,000 ایوری منتھ منیمم، تو بھی دیکھو آپ 1,500 روپیہ۔ تو لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ہماری قوم کی 1,500 روپیے کو بچایا، کئی 1,500 روپیے ہم بچا رہے ہیں۔ پر منتھ ایک اسکول کی فیس کیا ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ 5,000۔ شفیع صاحب سب بول رہے ہیں کہ منیمم 5,000، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منیمم 5,000 نہیں 2,000 ہے۔ 2,000 بھی اگر لے لیتے ہیں کتنے ہو گئے؟ 24,000۔ ایک اسٹوڈنٹ کے 24,000 سال کے، انٹو 25 اسٹوڈنٹ 25,000 پر ایئر، 60 کروڑ، 2,000 کے حساب سے، انٹو 13 ایئر، یس انٹو 13 ایئر بھی لینا ہے، 780 کروڑ۔ ہم چاہے تو یہ کما سکتے تھے نا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہماری کمائی آپ ہے۔ قابل بنیں گے، دنیا میں آگے جائیں گے،
تو یہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہے. میری بات کو سمجھو آپ پلیز. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ ویک ہیں, ایکسٹرا کلاسز لینا چاہتے ہیں ابھی بھی اپنے اسکول میں ٹیوشنز کے علاوہ, تو ہمارے پرنسپل, ہمارے اسٹاف, ہمارے ڈائریکٹرز تیار ہیں 1 مہینے کے لیے اور اسپیشل کلاسز لینے کے لیے. آپ پڑھو, محنت کرو. یہاں بیٹھی لڑکیاں ہیں, میں یہاں بچیوں سے کہوں گا کہ میں ان معصوم چہروں میں, ان ساری بچیوں کے چہروں میں اپنی بیٹی کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں. آپ میری بچی کے برابر. یہ نام بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس. فاطمہ اویسی کون ہے؟ میری بیٹی. وہ بیرسٹر بنی, آپ بھی بن سکتی ہیں. بننا چاہ رہی ہیں کوئی؟ اچھا پڑھو, قابل بنو. اگر آپ انٹرمیڈیٹ میں جاتی ہیں, انٹرمیڈیٹ میں بھی اسکالرشپ ہے. 7,500 فیس دیتے ہیں, 500 ہاسٹل اور دوسرے پیسے دیتے ہیں, 12,500 روپیہ انٹرمیڈیٹ میں گورنمنٹ اسکالرشپ دیتی ہے. دیر سے آئیں گی, آگے آئیں گی, پیچھے آئیں گی, اپلائی کرو مگر آئیں گی ضرور, کیونکہ لانا اور آپ تک پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. گریجویشن میں بھی ہے, گریجویشن میں بھی کتنی 18,000 پر اینم گورنمنٹ دیتی ہے فیس. ٹھیک ہے, دیر سے آئے گی, آگے پیچھے آئے گی. پڑھنا چاہتے ہیں پڑھو, آئے گی دیر سے. گریجویشن ہو جائے گا. ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں, اگر ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں تب بھی گورنمنٹ دیتی ہے. کتنا؟ اوورسیز اسکالرشپ 20 لاکھ روپیہ, 20 lakhs. انٹرمیڈیٹ میں 12,500 گورنمنٹ دیتی ہے, 17,000 گریجویشن میں دیتی ہے. لندن, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا کہیں پر بھی ماسٹرز کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں, اگر مارکس اچھے ہیں تو ہر سال 200, ہر سال 500, ایک وہ 6 مہینے میں 200, 250 بچے بچیوں کو میرٹ کے حساب سے سیلیکٹ کرتے ہیں. 20 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, پلین کا ٹکٹ دیتے ہیں, ہاسٹل کی فیس دیتے ہیں, لندن امریکہ میں پڑھ سکتے ہیں جا کر. یہ تو گورنمنٹ دے رہی ہے. اگر میرے اویسی اسکول آف ایکسیلنس سے پاس آؤٹ ہونے والی لڑکی 90% اینڈ اباؤ مارکس میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کرے گی, اگر وہ غریب ہے, بیرسٹر بننا چاہتی ہے, تو اکبر الدین اویسی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اسپانسر کرے گا اور ان کو بیرسٹر بنائے گا, آپ کو بھی بنائے گا. پڑھو, پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پڑھانے تیار ہوں, بشرط یہ کہ آپ پڑھنے تیار ہوں. پڑھو, لکھو, قابل بنو. خدا سمجھو میری بات, علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. علم ضروری ہے. ارے ہم کتنے موقع دے رہے ہیں. یہ اسکالرشپ کی بات میں نے کی. ہمارے جونیئر کالج میں اگر کوئی پڑھتا ہے, یتیم ہے, یسیر ہے, تو اس کو ہم فری پڑھاتے ہیں. جونیئر کالج میں فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے بعد ڈگری بھی ہے تو اب ہم نے سب نے ڈائریکٹرز میں مل کر, انکل صاحبہ نے کہا کہ جونیئر کالج میں, ہمارے جونیئر کالج میں ایم پی سی, بی پی سی اور سی ای سی. بی پی سی کی فیس 20,000 پر اینم. دوسرے کئی اسکول 50,000, 70,000, 1 لاکھ لیتے. ہمارا کاسٹ 20,000.
CEC 16,000. चलिए, अगर कोई स्टूडेंट 20,000 भी नहीं दे सकता है, 16,000 भी नहीं दे सकता है, तो अमतुल साहिबा ने अभी आपके सामने कहा कि हम हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे दूसरे जगह पर उनको नौकरी भी देते हैं। और नौकरी कब देते हैं? कॉलेज आवर्स में क्लैश नहीं होता। CEC के अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको आफ्टरनून शिफ्ट देते हैं और स्टाइपेंड भी देते हैं। और अगर BPC की अगर कोई लड़की है, वो काम करना चाहती है रिसेप्शन पे या फार्मेसी में या कोई लैब्स में या किसी में, तो उनको भी हम कितने दे रहे हैं? 10,000 स्टाइपेंड फॉर ट्रेनिंग पर मंथ, राइट? अगर आप साल भर अगर गए तो 1,20,000 आप कमा सकते हैं। उसमें से 20,000 यहां भर देना है, 1 लाख अपने पास रखो। अच्छा मॉडल है या नहीं? हाँ, अब हमने डिग्री में, हमारे डिग्री कॉलेजेस भी आ रहे हैं, हमारे डिग्री कॉलेजेस भी आ रहे हैं। हम हमारे डिग्री कॉलेज में क्या तय कर रहे हैं मालूम आपको? मैंने, हमारे अमतुल साहिबा ने, शफी साहब ने बैठकर बातचीत की। हम तीनों लोगों ने यह तय किया है कि अगर हमारी डिग्री कॉलेज में कोई गरीब स्टूडेंट आती है, बच्ची या बच्चा फीस नहीं दे सकता है, हम उनको हमारे दवाखानों में, इसमें उसमें चौतरफ रखेंगे। अगर उसके बाद भी अगर बच्चे ज्यादा हैं तो हमारे डिग्री कॉलेज की बच्ची को या बच्चे को हमारे स्कूलों में टीचर की तरह पढ़ाने की जॉब भी हम उनको देंगे। उसकी तनख्वाह भी उसमें है। हाँ देखिए, उसकी तनख्वाह भी 10 से 12,000 ही है। अगर कोई लड़की डिग्री में है, मैथमेटिक्स अच्छा कर सकती है, तो हम डिग्री में एडमिशन देंगे और ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाने के लिए उसको टीचर का पोस्ट देंगे। वो मैथमेटिक्स पढ़ाएगी, हर महीना उसको फिर 10 से 12,000 हम देंगे और ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि उसके डिग्री की स्टडीज भी मुतासिर ना हो और ये कमाने का मौका स्कूल में है वो भी खराब। This is what we decided, right, शफी साहब? तो क्या ये अच्छा नहीं है? आप खुद सोचो, हम कैसा कैसा क्या क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सुबह से शाम तक हमारी सोच, हमारी फिक्र अगर ढंढलाती है, मंडलाती है, घूमती है, फिरती है, तो सिर्फ इस चीज को लेकर कि किस तरीके से हम हमारी कौम के नौनिहालों के जिंदगियों में इल्म और इल्म के जरिए उनके जिंदगियों को सजाएं और संवारें, यही हमारी फिक्र है। समझो आप, और क्या होना बताओ, और क्या करना बताओ। पढ़ो प्लीज, पढ़ो, अच्छे बनो, काबिल बनो। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन है, भरोसा है कि वो दिन दूर नहीं। अल्लाह जरूर मेरी जिंदगी में, मेरे हयात में वो दिन दिखाएगा कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और हमारे कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे जरूर कल को डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे, लॉयर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज से निकलने वाले बच्चियां और बच्चे इंशाअल्लाह आने वाले कल में IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IFS बनेंगे, IRS बनेंगे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। मेरे इस यकीन को आपकी मेहनत की जरूरत है, मेरे इस जोश को आपकी कामयाबी की जरूरत है। अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर हमको कोई पीछे नहीं ढकेल सकता। और एक है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस भी, तिमरिस के हाथ ये स्कॉलरशिप जो आ रही है ना, जूनियर कॉलेज में, स्कूल में,
یہ پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، MTF، RTF یہ کون شروع کرا؟ یہ اسکالرشپ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اور میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو میں نے حاصل کی. ہندوستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے، انڈیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں ہے. پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، جونیئر کالج اسکالرشپ، ڈگری کالج، MBBS کی پوری فیس، انجینئرنگ کی فیس، MBA کی فیس، MCA کی فیس، فارمیسی کی فیس، آپ کے آرکیٹیکچر کی فیس، سب فیس گورنمنٹ دیتی ہے. صرف آپ کو میرٹ میں الاٹمنٹ حاصل کرنا ہے. کریں گے نا؟ وہ کر رہے ہیں نا. یہ اسکالرشپ 10 سال میں جو بینیفٹ حاصل کیے، قریب 27 لاکھ اسٹوڈنٹس نے 10 سال میں پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، MTF، RTF کا بینیفٹ اٹھایا. تو آپ بھی لے سکتے ہیں. یہ ریزیڈینشل جونیئر کالجز 204 ہیں. رہنا، کھانا، پڑھنا سب فری ہے. اگر وہاں بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں تو میرے کو بولو آپ، میں وہاں پر بھی آپ لوگوں کو داخلہ دینا ہوں. کر سکتے ہیں. دیکھو اب تک ہم شکایت کرتے تھے، شکوا کرتے تھے کہ ہم کو موقع نہیں دیے جاتے، لیکن آج وہ شکایت کی بھی گنجائش نہیں ہے. موقع ہے، بس صرف فائدہ اٹھانا آپ کا کام. خدا را محنت کرو، اچھا پڑھو، قابل بنو، آگے بڑھو، اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ کرو. نئے اجالوں اتنی دیر میں آپ سے مخاطب کرا. کیوں؟ ارے یہ میری تڑپ ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ میری فکر ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ میری کوشش ہے آپ کی. نہیں تو آپ بتاؤ کیا ضرورت ہے مجھے، کیا ضرورت ہے مجھے. ابھی عبدل صاحبہ ہے ساتھ میں. میری طبیعت کل بہت خراب تھی، بہت خراب تھی. کل صبح اٹھ کے دواخانے کو جا کر 3 گھنٹے تک میرا ٹیسٹ ہوا. یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، پوری طبیعت خراب. ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ آپ آرام کریے. عبدل صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ نہیں سر آپ آرام کریے. 2-3 ہمارے قریبی میرے ساتھی کونے میں جا کر رونے لگے، جس میں عبدل صاحبہ بھی تھی، کہ ہماری زندگی کا دار و مدار سہارا اکبر صاحب ہے. سر آپ ہیں، مگر میں اپنی درد، اپنی صحت کی خرابی کی پرواہ کیے بغیر آج آپ کے ساتھ میں ہوں، اس لیے کہ میری خوشی آپ سے ہے اور میری صحت بھی آپ سے ہے. آپ کی چہروں کی مسکراہٹ میری بیماری کو دور کر سکتی ہے. آپ کی کامیابی میری صحت کو ٹھیک کر سکتی ہے. خدا را سمجھو، میرے لیے آپ لوگوں کے روشن مستقبل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پرانے شہر کا نام روشن کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اویسی اسکول آف ایکسلنس کا نام روشن کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پرنسپل کا نام روشن کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نام روشن کریں، ڈائریکٹر کا نام روشن کریں. آپ قابل بنیں گے تو ہم کو اللہ اور صحت دے دے گا، جینے کا مقصد مل جائے گا، جینے کے لیے ایک سہارا مل جائے گا کہ چلو تم نے جو کام کیا اس کے نتائج سے. میری آپ کی ابداً درخواست ہے، نماز کے پابند بنو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، درود پڑھو، ماں باپ کی دعائیں لو، ٹیچروں کی دعائیں لو اور آگے بڑھ کر جاؤ. اللہ آپ کو کامیاب و کامرانی عطا کرے گا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس درجے میں کامیابی دے. اللہ
نے آپ کو پڑھانے کے لیے جو آپ کے ٹیچرز نے جو کام کیا ہے اللہ ان کو غیب سے ان کی پریشانیوں میں ان کی مدد فرما اے اللہ دعا ہے کہ یہ سارے ڈائریکٹر اور آج کے کتابوں کے لیے شفیع صاحب نے جو محنت کی ہے اے اللہ غیب سے ان کی پریشانی کو دور فرما ان کی مصیبتوں کو دور فرما یہاں سب بیٹھے ہمارے کارپوریٹر صاحبان بھی میرا ساتھ دیتے ہیں کام کرتے ہیں چاہے وہ سلیم بیگ صاحب ہو رہاب صاحب ہو شاہ صاحب ہو ہمارے اعظم صاحب ہو حفیظ پٹیل صاحب ہو یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو بھی دور کر عرفان صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی بیمار رہتا ہے اے اللہ اس کو بھی صحت دے اس کے بچوں کو اس کی بیوی کو سب کو صحت دے حمد صاحبہ ہے ملیہ میڈم ہے اللہ ان سب کو بھی صحت دے ان کی پریشانیوں کو دور کر یہاں بیٹھے ہماری پرنسپلز ہیں ہمارے ٹیچرز ہیں اے اللہ تو ان کی بھی غیب سے مدد کرنا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اے اللہ یہ ہمارا خاندان ہے اے اللہ یہ اس خاندان کو تو کبھی بھی ناکام ہونے نہ دے ہمارے سارے خاندان اور افراد خاندان کو تو کامیابی و کامرانی عطا کامیابی و کامرانی عطا کامیابی و کامرانی عطا اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت اے اللہ ہمارے اسکولوں کی حفاظت ہمارے ٹیچرز کی حفاظت اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما اس کام میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں ہم کو معاف کر اس کام میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں ہم کو معاف کر اے اللہ ہماری اس کام کو قبول فرما ہمارے اس کام کو قبول فرما اور ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ